الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا یحسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وحطتم کالذی حادوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 69 تک سورہ توبہ ہے اور سپارہ 10 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ المنافقون منافق مرد، والمنافقات منافق عورتیں، بعضهم من بعض سب ایک جیسے ہیں، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، ان کا کام کیا ہے کہ یہ حکم دیتے ہیں برائی کا۔ یہ حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ برائی کا۔ وینہون عن المعروف، اور یہ روکتے ہیں نیکی سے، روکتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ، اور اپنے ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بھلا دیا ہے اللہ کو، فنسیہم، تو اس نے بھی فراموش کر دیا ہے انہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ بے شک منافق ہی کیا ہے؟ منافق مرد ہوں یا عورتیں، سب کا مزاج یکساں ہے، ہر برے نظریہ اور ہر برے فعل کی ترویج و اشاعت میں بڑے چست ہیں، اور اگر کہیں سے نیکی کی کرن پھوٹے تو تل ملا جاتے ہیں، اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی پھلنے پھولنے نہ پائے، اور اس کے علمبردار کہیں ترقی اور اقتدار حاصل نہ کر لیں۔ اگر نیک کام میں ان سے مالی اعانت کا مطالبہ کیا جائے تو خواہ ان کے ہاں روپیہ کی فراوانی ہو، ان کی مٹھیاں بھیج جاتی ہیں، اور انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے ایک پائی بھی خرچ کریں۔ انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ انہیں اپنا خدا یاد نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولا کریم نے بھی ان بد نصیبوں کو اپنی رحمت و عنایت سے فراموش کر دیا۔ جہاں دوسروں کے لیے اس کے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہاں ان کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ گویا باہر کوئی سائل ہے ہی نہیں جس کی طرف دست جود و سخا دراز کرنا مطلوب ہو۔ خدا فراموشی انسان کو خود فراموش بنا دیتی ہے۔ یہ جرم جتنا بڑا ہے اس کی سزا بھی اتنی سنگین ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا کو بھول جانا یہ کیا ہے؟ بندے کو اپنی ذات بھول جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے کہا نا وفی انفسکم، کہ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی ذات کی معرفت حاصل کرو۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ آج ایک اہم ترین عقدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اپنی ذات کی معرفت حاصل کرو، اور جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ اسے سزا یہ دیتا ہے کہ وہ اپنی ہستی اور ذات بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی سزا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ بندے کو اپنا ہی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، کیا؟ والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اور کفار سے دوزخ کی آگ کا جو ہے وہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، یا حسبہم، یہی کافی ہے انہیں، ولعنہم اللہ، نیز لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے یہی دائمی عذاب ہے۔ ذرا توجہ فرمائے نا کہ منافق ہونا کتنی بڑی جو ہے وہ بدبختی ہے۔ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جہنم میں ٹھکانہ دے دیا، والکفار نار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ کہاں پہ ہیں؟ جہنم ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو لعنت ہے یہ
کوئی عام چیز نہیں ہے کہ بندہ اس کو سائڈ سے گزار دے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ کی لعنت کوئی معمولی چیز ہے، اب میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پہ اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو حضرات جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوتی، اور یہ ایک وقت میں دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لعنتی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں اس پہ کب نازل ہوتی ہیں؟ جب وہ اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، جب وہ اپنے کیے ہوئے کام پہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے خیر کے کام کی طرف لگا دے۔ کالذین من قبلکم، منافقوں تمہاری حالت بھی ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی کانوا اشد منکم قوہ، جو تم سے پہلے گزرے وہ زیادہ تھے تم سے قوت میں، واکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد کی کثرت میں بھی زیادہ تھے، فاستمتعوا، سو لطف اٹھایا انہوں نے، بخلاقہم، اپنی دنیاوی حصے سے، فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی لطف اٹھایا اپنے دنیاوی حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے لطف اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے گزر گئے، بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے سے، وحدتم کالذی خاضوا، اور لذتوں میں تم بھی ڈوبے رہے جیسے وہ ڈوبے رہے، اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے۔ یہی لوگ کیا ہیں حضرات؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اہل منافق، اس محفل ہستی میں تمہارا وجود کوئی اچنبھا نہیں، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو قوت و طاقت میں، مال و دولت میں تم سے کہیں زیادہ تھے، انہیں بھی سمجھانے والوں نے بتیرا سمجھایا، لیکن زندگی کے اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد کو سمجھنے سے ان کی خام عقلیں قاصر رہیں، وہ جسمانی لذتوں اور شہوانی خواہشوں میں ہی کھو کر رہ گئے، اور زندگی کی قیمتی گھڑیاں یوں ہی برباد کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا انجام بہت حسرتناک اور دردناک ہوا۔ وہی روش تم نے بھی اختیار کر رکھی ہے، سو تمہارا بھی وہی عبرتناک انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں